کتنے ہی ہمارے جاننے والے تھے جو پچھلے سال روزے رکھ کے مسئلے بھی پوچھتے تھے فون کر کے، اس سال ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ کتنے ہی ایسے ہمارے جاننے والے تعلق دار دوست و احباب رشتہ دار عزیز و اقارب تھے جن سے ہم پچھلی رمضان میں گلا لگا کے ملے تھے، سحر و افطار ایک ساتھ کیا تھا، اس سال ہمیں وہ اس ترتیب پہ نظر نہیں آ رہے۔ پوچھو گے کہاں چلے گئے؟ جی اب نہیں ہے، کہاں ہے؟ جنہوں نے پچھلا رمضان ادا کیا وہ اب نہیں، کہاں ہے؟ جنہوں نے پچھلے رمضان کے روزے رکھے وہ اب نہیں، کہاں ہے؟ جنہوں نے پچھلے رمضان کا سحر و افطار کیا وہ اب نہیں، کہاں ہے؟ جنہوں نے پچھلے رمضان میں جمعے مل کے پڑھے تھے وہ اب نہیں، کہاں ہے؟ جنہوں نے عید پہ ہمیں گلے مل کے عید مبارک بات دی تھی وہ اب نہیں، کہاں ہے؟ ایک آواز آئے گی کل نفس ذائقۃ الموت۔ ارے اللہ کے بندو، وہ منو مٹھی تلے قبرستان کے شہر خاموشہ میں جا کے تم نے گڑھا کھود کے اوپر تختہ یا پٹا یا اوپر سلیٹیں یا اینٹیں جوڑ کے خود تہ خاک سلا دیا، اب کیوں پوچھتے ہو کہاں ہے؟ ہوش کے ناخن لے، ایک دن تو بھی مٹ جائے گا، تجھے بھی رکھ کے آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ایک ایسا عظیم تحفہ ہے، ایک ایسی عظیم غنیمت ہے جسے سمجھنا آج آنکھیں کھلی ہے سمجھنا چاہیے۔ اگر آج ہماری آنکھیں اسی غفلت میں بند ہوگی اور ہمیں سمجھ نہ آئی تو پھر نہ جانے ان مرحومین پہ کیا گزر رہی ہے، ہم کیا جانیں۔ کل کوئی کہنے والا کہے گا ہم مرحومین بنیں گے، وہ بھی کہے گا ان مرحومین پہ کیا گزر رہی ہے، ہم کیا جانیں۔ یہ شیطان مردود لعین دھوکے پہ دھوکے دیتا رہے گا۔ کئیوں سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کل سے نماز شروع کریں گے، کل سے داڑھی رکھیں گے، کل سے زنا چھوڑیں گے، کل سے شراب نوشی چھوڑیں گے، کل سے غلط بیانی چھوڑیں گے، کل سے دغا بازی چھوڑیں گے، کل سے تہمت و بہتان چھوڑیں گے، کل سے ظلم و ستم چھوڑیں گے، کل سے حرام خوری چھوڑیں گے، کل سے سود خوری چھوڑیں گے، کل سے ڈکیتی چوری چھوڑیں گے۔ یہی شیطان انہیں دلاسا دلاتا رہتا ہے، کل سے یہ چھوڑوں گا، کل سے یہ چھوڑوں گا۔ ہائے میرے رب کے تقدیر کے فیصلے کا حکم چلتا ہے، امر چلتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ جو شیطان نے سمجھا رکھا کل سے میں یہ گناہ چھوڑ کے مسجد جاؤں گا، 5 نمازوں کی پابندی کروں گا، اگلے سال میں پکے پابندی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھوں گا، اب کل سے میں زنا سے رک جاؤں گا، میں حرام سے رک جاؤں گا، میں سود سے رک جاؤں گا، میں سارے گناہوں سے رک جاؤں گا۔ یہی جس کو شیطان نے پکائے رکھا، سکھائے رکھا، سمجھائے رکھا، پڑھائے رکھا، اب کل اس کی زندگی میں نہیں، اللہ کا امر آتا ہے، اسرائیل تشریف لاتے ہیں، کل سے پہلے اس کی نمازی جنازہ کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ مسجد کے اس مینار سے، اس سپیکر سے آواز آتی ہے جہاں سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی تھی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز گونجا کرتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی آواز دن میں 5 ٹائم گونجا کرتی تھی۔ اس سے کہا جاتا تھا نماز کے لیے مسجد میں جا، اس نے یہی کہا میں کل سے جاؤں گا، ابھی کل دیکھنا نصیب نہیں ہوا، اسی مسجد کے بلند و بالا سپیکروں سے آواز آئی فلاں فلاں مر گیا، اس کی نماز جنازہ فلاں وقت میں ادا کی جائے گی۔ اب تو کس آسرے میں پڑے رہا؟ کل سے میں روزے رکھنا شروع کروں گا۔ تیری زندگی اتنی بیت گئی، اب کل تیرا نہیں آیا؟ تو رات کو اپنے نفس کو ملامت کر کے کیوں نہیں سوچتا خلوت و تنہائی میں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں کل سے داڑھی رکھوں گا، میری زندگی میں وہ کل نہیں آیا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں کل سے داڑھی لمبی کروں گا، وہ کل میری زندگی میں اب نہیں آیا۔ یہ جو تو کہنے رکھا ہے کہ میں کل حرام سے رکوں گا، سود سے رکوں گا، زنا سے رکوں گا، 5 نمازوں کی پابندی کروں گا، وہ کل تیری زندگی میں اب نہیں آیا۔ کب آئے گا؟ نہ جانے اسی طرح وہ کل ملنا بھی نصیب نہ ہو جائے۔